حاضرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو عید اکبر اور عید مبارکہ بہت بہت مبارک ہو، اور آئیے ایک صلوات کے ذریعے سے ہم ہمارے وقت کے امام کو بھی اس عید کی مبارکباد پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کلام جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ جناب استاد سبط جعفر صاحب کا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگہی نہیں آتی، روح کے گلستاں میں تازگی نہیں آتی، روح کے گلستاں میں، روح کے گلستاں میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیہ مرضی الہی کا، اور نہ گر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، جو سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں میں، گرمیوں کے روزوں میں بیریاں نمازوں میں، سوز و عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں، دل لگی
تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی۔ جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے، جو درود و آل نبی صبح و شام کرتا ہے، غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے، ان کے دشمنوں سے بھی دشمنی جو کرتا ہے، پاس ایسے بندے کے، پاس ایسے بندے کے بے کلی نہیں آتی۔ کچھ نہیں رکھا واللہ فلسفے کی بحثوں میں، معرفت نہیں ملتی، مکتب کتابوں میں کچھ اثر نہیں باقی، وعظوں کی ڈانٹوں میں اب کوئی نہیں آتا، مولوی کی باتوں میں بے ولائے آل نبی، بے ولائے آل نبی آگہی نہیں آتی۔ عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے، اسوائے علی و نبی ہر قدم پر اپنائے، جتنے کام اچھے ہیں ان کو کر پہ مت ٹالے، تنگ دست مومن کی دستگیری فرمائے، آج سے عمل کیجئے، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی۔ کلمہ جس کے پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو، دشمنی بھی کرتے ہو، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہو، دعویٰ محبت بھی دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی۔ مطلع کا شعر سماعت فرمائیں۔ بھیک بھی نہیں ملتی، پیٹ بھی نہیں بھرتا، علم بھی نہیں ملتا، ان کے در پہ آئے بنا،
تجربہ ہے یہ میرا یا نسبت جعفر کا، دل پہ چوٹ کھائے بنا ان سے لوح لگائے بنا، لاکھ مصر کہہ لیجے، لاکھ مصر کہہ لیجے، شاعری نہیں آتی۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ شب مباہلہ حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ ان ایام میں سے ہے، ان دنوں میں سے ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، خانوادہ رسالت کی فضیلت اس انداز سے ثابت ہوئی کہ جس انداز سے دنیا میں اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم مادہ میں ظاہر ہونے کا حق تھا، اس طرح سے اہل بیت کی فضیلت واضح ہوئی۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے ظاہر ہونے کا حق تھا وہ اس وجہ سے، اور میں نے پھر یہ اضافی قید بھی لگائی کہ جس طرح سے عالم دنیا میں، تو دیکھیے اہل بیت کی فضیلت کم حق ہمارے سامنے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو روایت اور احادیث ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مقام، ان کی عظمت پروردگار عالم کو صرف اس کا علم ہے۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ فضیلت ظاہر ہو گئی کم حق جتنی فضیلتیں تھی ساری کھل کر ہمارے سامنے آ گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مقامات تھے، جو بھی فضائل تھے، ہم سمجھ گئے، اور اس کا مطلب یہ کہ شخصیت انتہا کو پہنچ گئی، شخصیت کے کمالات سب ہمارے سامنے آ گئے، اور ہم شخصیت کو کسی بھی انسان کے بارے میں بات کریں، درک کرنے میں، سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم مکمل آگاہی اور اویئرنیس کے مرحلے پر پہنچ گئے، جو کہ اہل بیت کے بارے میں کہنا قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی ان کی مکمل آگاہی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا اسی وجہ سے میں نے جملہ عرض کیا کہ عالم دنیا میں، اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم مادہ میں جس طرح سے ہو سکتی تھی فضیلت ادا اور بیان کی جا سکتی تھی، وہ بیان ہو گئی۔ واقعہ ہوا کیا تھا؟ واقعہ ہوا یہ تھا کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا نصارہ نجران کا۔ نجران اگر آج کی سڑک کے حساب سے دیکھا جائے تو نجران سے لے کر مدینے تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1300 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں اونٹوں اور گھوڑوں اور خچروں کی مدد سے لوگ آتے تھے، تو کوئی دوسرا راستہ رہا ہو اور کم و زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو آج سڑک بنی ہے تقریباً 1300 کلومیٹر دور ہے۔ نجران کا جو علاقہ ہے آج وہ مملکت سعودی عرب میں واقع ہے، اور نجران کا جو علاقہ ہے پورا صوبہ ہے، یہ ایک کہیے آپ، اور پروونس ہے، اور نجران کا جو شہر ہے وہ تقریباً اس کی آبادی اس وقت 5.5-6 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ نجران کی آبادی، یہاں پر پہلے یہودی رہتے تھے، پھر عیسائی آباد ہوئے، پھر اس وقت بہت سارے شیعہ اسماعیلی، شیش امامی اسماعیلی ہیں، اور دیگر مسلمان فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، کچھ شیعہ اثناعشری بھی رہتے ہیں، کچھ اسماعیلی بھی کتابوں میں ملتا رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے مختلف فرقے بہرحال، اور پہلے
یہاں پر یہودی اور عیسائی بھی رہا کرتے تھے. اور اس کی جو تاریخ ہے شہر نجران کی وہ تقریباً 2000 سال پہلے کی ہے. یعنی کب؟ یعنی تقریباً حضرت عیسیٰ کی ولادت کے آس پاس اس شہر کی تاریخ ہے. اور نجران کا جو نام ہے وہ نجران کا نام کہتے ہیں کہ نجران ابن زیدان کے نام پر رکھا گیا کہ جس نے سب سے پہلے آ کر اس شہر کو بسایا تھا. اور مختلف وجوہات اور بھی بیان کی گئی ہے نجران کا نام رکھنے کی. نجران اگر سعودی عرب کے لحاظ سے دیکھیں، مملکت سعودی عرب کے لحاظ سے، تو بالکل سرحد پر واقع ہے. یہ کس کی سرحد پہ واقع ہے؟ یمن اور سعودی عرب کی سرحد پہ واقع ہے. نجران کا جو علاقہ ہے شہر نجران، اور سرسبز و شاداب شہر ہے. اور اس کے اندر یہ تقریباً جنوب مغرب میں، ساؤتھ ویسٹ میں واقع ہوتا ہے سعودی عرب کے. فاصلہ میں نے آپ کو بتایا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے اور آ کر آپ نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا، گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا کہ دیکھو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہم سب کو مانتے ہیں، جس خدا کی بات انہوں نے کی ہم بھی اسی خدا کی بات کر رہے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم اسلام کا پیغام لے کر آئے. آخری نبی ہم ہیں، ہماری شریعت کو مانو. عیسیٰ نے ہمارے آنے کی بشارت دی، موسیٰ نے ہم سے پہلے عیسیٰ کے آنے کی بشارت دی. وہ تمام کے تمام ثبوت اور دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جزیرہ عرب میں پیش کیے. جب پیش کیے تو عیسائیوں تک بھی پہنچا. ہاں، نجران کے لوگوں کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ سورہ البروج جو قرآن مجید میں ہے 30ویں پارے میں، اس سورہ البروج میں اصحاب اخدود کا ذکر ہے، یعنی گڑھوں والے لوگ. نجران کا علاقہ دو لحاظ سے مشہور ہے. ایک لحاظ سے تو یہ کہ یہاں پر اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، دوسرا یہ کہ نصارہ نجران جو مباہلے سے ربط ہے. ہم لوگ جو برصغیر کے رہنے والے ہیں اور مخصوصاً جو جنوب ہند کے، جو موجودہ ہندوستان ہے، برٹش انڈیا کی بات نہیں کر رہا، موجودہ ہندوستان کے جنوب میں مدراس کا علاقہ جس کو کہتے ہیں ہم، وہاں پر سے لوگ نجران سے ہجرت کر کے بہت سارے یہودی مدراس میں آ کر بسے کہ جو جنوب ہند کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے. اور اگر میں غلطی نہیں کروں تو وہ تامل ناڈو اور کیرالا ہندوستان میں وہاں سے لوگ آئے، لہٰذا ان کی نسل کا تعلق وہاں سے بھی ہے. اور وہ یہودی تھے جو وہاں پہ آئے پھر ہجرت کر کے. ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار کو ماننے والوں پر ہمیشہ سے مشکلات رہی ہیں، تو اپنے زمانے میں یہودیوں پر مشکلات رہیں. جب بیچارے یہودی دین اسلام کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کے دین کو، پھر عیسائیوں پر، پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا، تو یہ ہجرت کر کے بہت قدیم زمانے سے یہ مدراس میں آئے جو موجودہ مدراس ہے ہندوستان کا. اور اگر آپ اسٹیٹ کے لحاظ سے بات کیجیے، صوبے کے لحاظ سے بات کیجیے، تو کیرالا اور تامل ناڈو میں وہاں سے نجران سے اٹھ کر لوگ آئے جن کی نسلیں ابھی تک وہاں پر موجود ہیں. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اچھا، ہوا کیا؟ نبی کریم کی تبلیغ کا واقعہ بتایا میں نے آپ کو. نبی کریم نے تبلیغ جب کی تو اب یہاں پر تبلیغ کی تو عیسائیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ آن کھڑا ہوا. عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ اسلام اور پروردگار عالم کی مرضی کے بالکل خلاف ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. یہ دین کو چھوڑیے، پہلے عقل کے خلاف ہے کہ خدا کا بیٹا ہو. خدا کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ میاں ہے کسی کا خدا، نہ خدا کی کوئی زوجہ ہے، بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، کوئی سلسلہ نہیں. خدا کا وجود توحید کے چیپٹر میں جا کر دیکھیے کہ جناب امیر نے کس طرح سے خدا کے وجود کو بیان کیا. دیگر ائمہ نے عقل کیا کہتی ہے اصول کافی میں خدا کے وجود پر کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے. معصومین نے، قرآن نے کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے. قل هو اللہ احد کو آپ جا کر دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، وہاں پر لم یلد ولم یولد ہے. تو یہ عیسائیوں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوئی. نہیں، اے محمد، عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. ادھر سے ان کی یہ رٹ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، ادھر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ان کی فہمائش، ان کو سمجھانا کہ نہیں تھے بھائی اللہ کے بیٹے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر یہ تمام مسائل پیش آتے ہیں، یہ عقلی اشکالات ہیں، خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. آیت اتری سورہ آل عمران کی، یہ جو آیت ہے آیت مباہلہ، یہ 61ویں آیت ہے. اس سے پہلے اس میں کیا فرمایا خدا نے؟ بہت آسان بات کی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ دیکھو تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کا باپ اللہ ہے اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ جب بھی کوئی شخص دنیا میں آتا ہے تو ایک ماں ہوتی ہے اس کی اور ایک باپ ہوتا ہے.
عیسیٰ کی ماں تو سمجھ میں آ گیا جناب مریم تھی، باپ کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ باپ ہوا، کیونکہ بن باپ اور ماں کے کوئی متولد نہیں ہو سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی جنم نہیں لے سکتا بن ماں باپ کے. تو ماں تو یہ نہیں مریم، باپ اللہ ہے، اور خدا نے اپنا کلمہ کہا ہے حضرت عیسیٰ کو. تو جب یہ ہوا تو یہ اٹھ کر آئے، یہ 1300-1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ میں آیت نازل ہوئی کہ حبیب ان سے کہیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، بن باپ کے تھے، اس لیے اللہ ان کا باپ ہے. تو آدم کے قصے پر ذرا غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو تم کہہ رہے ہو اللہ ان کا باپ ہے، تو آدم تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو آدم کو کیوں نہیں کہتے کہ خدا کی اولاد ہے؟ خدا آدم کے باپ ہے، خدا آدم کی ماں بھی کہو، خدا آدم کا باپ بھی کہو. تو جس کو بن ماں باپ کے پیدا کیا آدم، یعنی ان کے بارے میں تو تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہو کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن جن کو صرف بن باپ کے پیدا کیا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو. یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ تو آدم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، آدم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا کہو. آدم کی مثال عیسیٰ کو دیکھنا تو آدم کی طرح ہے. آدم کو بھی خدا نے خلق کیا، مٹی کی مورتی بنا، اس میں پھونک دی روح، زندہ کر دیا، کن فیکون کے ذریعے زندہ ہو گئے. یہ نہیں مانے رسول خدا کی بات، اور کٹ حجتی میں اپنی اترائے بقراتیت کرتے رہے. جب بقراتیت کرتے رہے تو پھر آیت اتری 61ویں آیت آل عمران کی. یہ 58ویں آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. 61ویں آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو حبیب، اب بات علمی گفتگو ختم ہو گئی، اکیڈیمک گفتگو ختم ہو گئی، پڑھ لکھے آدمیوں کی طرح سے نہیں مان رہے. تو اب بات آئی ہے، تو اب جاؤ تم ان لوگوں کو لے کر کہ جو ارادہ الہی جن کی ذات سے چل کر آگے بڑھتا ہے، کس کو لے کر جاؤ؟ آیت سنیے. اب ہمارے بچے کو آیت یاد ہے. حبیب سنو، پروردگار فرما رہا ہے، حبیب سنو، دیکھو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب جو تم سے آ کر محاجہ کرے فیہ، عیسیٰ کے مسئلے میں، کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہی تھے، ایک یہی رٹ رہے گی ہماری، یہ رٹ لگا کر رکھیں. حبیب تم نے ان کو کتنا سمجھایا؟ ان کی رٹ یہی ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. اب تو کیا کرو؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم پہنچایا جا چکا ہے، بات ثابت کی جا چکی ہے طریقے سے، پڑھ لکھے انداز میں، علمی طریقے سے، اور علم کے ذریعے دلیل بھی دے دی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. اس کے باوجود محاجہ کر رہے ہیں. محاجہ کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ کٹ حجتی، بقراتیت، بضد رہنا، ڈٹ جانا، ہٹ دھرمی دکھانا، یہ محاجہ. فضول میں بحث کر رہے ہیں. اور یہ میں نے مختلف الفاظ بتائے. اچھا، ضروری نہیں کہ محاجہ کے سارا یہ الفاظ ترجمہ ہو، بلکہ محاجہ جو ان کی کیفیت تھی اخلاقی اور روحانی، اور جس طریقے سے وہ جس انداز سے رسول خدا کے ساتھ وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے تھے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ان الفاظ کا سہارا لیا. تو جب بقراتیت پر، کٹ حجتی پر اتر آئے، حبیب تمہارے پاس تم سے بات کرے، وہ باوجود اس کے کہ حالانکہ ہم تمہیں علمی دلیل دے چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی تم سے اگر ٹکراتا رہے، فقل، اب اس سے کوئی علمی بات مت کرو، اب دلائل مت دو فلسفہ اور کلام کے اس کو. اب کیا کہو؟ فقل، ان سے یہ کہو کہ تعالو ندعو ابنانا و ابناکم. اچھا آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلا کر لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا کر لائیں گے. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ لعنت ہو. کس پر؟ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ لعنت. نبتہل، ابتحال، کہ کس چیز کی؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم کہیں گے خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر قرار دیں گے. آیت کی ورڈنگ کو سمجھیے، آیت کے سیاق و سباق کو سمجھیے، آیت میں موجود چھپے ہوئے نہیں واضح باریک نقطوں کو سمجھیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئمہ سے مانگنا شرک ہے، اور کہا جاتا ہے آئمہ سے بات کرنا، دعاؤں کو طلب کرنا شرک ہے، آئمہ سے براہ راست نہیں مانگا جا سکتا، تو آپ غور سے سنیے آیت کیا فرما رہی ہے. فنجعل، دعا کریں گے خدا سے اور ہم قرار دیں گے، یعنی وہ لوگ جو مباہلے کے میدان میں آئیں گے. فنجعل، آیت کہہ رہی ہے ان کی زبانی یہ کو فنجعل، یہ جو مباہلے کے میدان میں آئیں گے یہ کہہ رہے ہیں ہم قرار دیں گے لعنت کو جھوٹوں پر. یعنی مباہلے کے میدان میں کون آیا؟ نبی کریم آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، جناب سیدہ تشریف لائیں، جناب امیر تشریف لائیں علیہ السلام، یہ سب آئے. کس طرح سے آئے؟ رسول خدا کے ساتھ. تو فنجعل، ترجمہ یہ اس کا ہم قرار دیں گے لعنت کو خدا کی جھوٹوں کے اوپر.
تو یہ حضرات، یہ ہستیاں یہ دعا نہیں کر رہے کہ پروردگار تو لعنت بھیج، ہم قرار دیں گے لعنت کو کس کے اوپر؟ جھوٹوں کے اوپر۔ تو آپ توجہ کیجئے گا، آیت نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کریم تم بھی آنا، لیکن نبی کریم خود بھی آئے، تعالو آ جاؤ، ندعو، لیکن اپنے ساتھ لے کر آنا، آؤ اور ساتھ ان کو لے کر آؤ۔ جب آئے لے کر کے لیے کہ تو 3 آدمی آئے تھے، کہاں سے؟ نجران کے عیسائیوں کی طرف سے۔ اب بڑی ایک عجیب بات ہے کہ گفتگو یہ ہوئی کہ اگر کل محمد اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، اور اگر محمد اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ مت کرنا۔ نبی کریم گئے اور نبی کریم نے سلمان فارسی کو حکم دیا 4 ٹہنیاں درخت کی لگاؤ زمین میں، اس کے اوپر چادر ڈالو، ایک ردا ڈالو تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے، اور پھر جناب امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو بلایا، ردا دی، ابا دی، چادر لی، چادر میں سمیٹ کر سب کو رکھا۔ یہ وہی حدیث قصہ والا واقعہ، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم، چادر میں سب کو سمیٹا، سیدہ جناب ابی حسنین علیہ السلام، اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار گواہ رہیو یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب سوال نبی کریم سے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا آپ کے گھر والے ہیں؟ جواب آئے گا جناب ختمی مرتبت کا، بالکل ہم کو پتہ ہے۔ پھر ہم دوسرا سوال کریں گے، یا رسول اللہ یہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے یہی آپ کے گھر والے ہیں؟ تو رسالات میں آپ کا جواب آئے گا بالکل اللہ کو پتہ ہے۔ تو یا رسول اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاید ختمی مرتبت کا جواب آئے، اے نادان یہ ہم اللہ کو تو بتا رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت بھی سن لے کہ بس یہی ہیں ہمارے گھر والے۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین کے علاوہ کوئی اس وقت مدینہ میں ہمارا گھر والا نہیں تھا، لوگ لاکھ ہم سے محبت کا دم بھرتے رہے، لیکن ہمارے گھر والے یہی 4 ہستیاں ہیں، جب بھی ہم تک آنا انہی کے ذریعے آنا، کیونکہ ہم عیسیٰ کی نبوت کو بچانے کے لیے، خدا کی توحید کو بچانے کے لیے لے کر کے گئے تھے، تو انہی ہستیوں کو لے کر گئے تھے۔ اب آپ سوال یہ کریں کہ توحید کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے، اگر حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں اس بات کا جواب نہ دیا جاتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو توحید پر حرف آتا، کیونکہ توحید کا معنی یہ ہے کہ نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ خدا سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ توحید کے اندر ایک گفتگو یہ بھی آتی ہے، لم یلد ولم یولد، تو اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا سے پیدا نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ خدا کی اولاد نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ توحید سے جڑتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نبوت کی شان کو واضح کیا گیا۔ پروردگار عالم، اب اگلا سوال، پروردگار عالم یا اللہ یہ جو تو نے کام کیا، تیرے نبی کی زبان میں طاقت تھی یا نہیں تھی؟ جواب آئے گا بالکل تھی۔ تو محمد مصطفیٰ تشریف لے جاتے مباہلے کے میدان میں، اور محمد مصطفیٰ جا کر کے مباہلہ کر لیتے۔ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل ویلڈ سوال ہے، ویلڈ کوسچن ہے، جائز سوال ہے کہ جب زمانے کا پیغمبر ہے، آخری پیغمبر، یہی چلا جائے دعا کرنے کے لیے۔ میں توجہ کیجیے گا اس بات پر، بچانا تھا حضرت عیسیٰ کی نبوت کو، بچانا تھا توحید کو، تو آپ کو یہ ڈرانا تھا نا ان کو کہ بھائی تم پر عذاب آ جائے گا، دیکھو ڈر جاؤ۔ تو یہ لے کر کے کیوں آئے؟ یعنی پروردگار عالم کہنا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی رسالت کو جب تک ان 4 کے ساتھ جوڑ کے نہیں سمجھو گے، ارے جب عیسیٰ کی نبوت پر حرف آ رہا تھا، جب ہماری ذات توحید پر حرف آ رہا تھا، توحید ذاتی پر حرف آ رہا تھا، آبرو قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد پر حرف آ رہا تھا، تو ہم نے اکتفا نہیں کیا کہ صرف محمد کو میدان میں بھیجیں، ہم نے محمد کے ساتھ علی کو بھی جوڑا، حسن حسین کو بھی جوڑا، سیدہ کونین کے وجود کو بھی بھیجا۔ جب ہم اس بات پر خدا ہونے کے باوجود تیار نہیں ہیں کہ محمد ہماری توحید کو بچائیں بغیر ان 4 کے، اور محمد عیسیٰ کی رسالت کو بچائیں بغیر ان 4 کے، تو مسلمانوں تم سبق سیکھو ذرا، تم اپنا دین کیسے بچا سکتے ہو ان 4 ہستیوں کے بغیر؟ تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے ان 4 کے بغیر؟ تو خوب توجہ کیجیے گا یہاں پر۔ اور پھر یہ واقعہ کون سے سال کا؟ 8 ہجری کا، یعنی نبی کریم کو آئے ہوئے اس وقت مدینے میں 8 برس ہو چکے، اور علماء نے جو اکثریت ہماری 24 ذی الحجہ مانا ہے اس کو، اور اعمال، اور بعض مجتہدین نے، مراجع نے اس دن کے غسل کو مستحب کا فتویٰ دیا ہے، اور لہٰذا غسل مستحب ہے اس دن کا، البتہ ہر شخص اپنے مرجع تقلید کو کے فتوے کو دیکھ کر دیکھے۔ اور یہ بات میں بھول نہ جاؤں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس پر قضا روزہ ہے، جس پر قضا روزہ ہے، میری درخواست ہے کہ اس 24 ذی الحجہ کا عید مباہلہ کا انتخاب کیجئے اپنے قضا روزے کی نیت سے، اور جس پر قضا روزہ نہیں ہے
تو وہ مستحب کی نیت سے رکھے. لیکن جس پر قضا روزہ ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے مباہلے کے دن، جو کہ بہت ثواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ اپنے قضا روزے کی نیت کرے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات واضح ہو گئی. قضا روزے کی نیت کرے تو اس کو ثواب بھی مل جائے گا، اور مباہلے کا بھی ثواب ملے گا اس کو، اور اس کو قضا روزہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا. تو یہ ایک بات ہے، اس کو توجہ کیجیے گا کہ اپنے جتنی جلد سے جلد ہو سکے تمام کے تمام روزے ہم اپنے ادا کر لیں، اور تمام کے تمام ہماری عبادتیں ادا ہو جائیں. تو یہ بات ایک ذرا درود بھیجیے محمد آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جب نبی کریم لے کر کے گئے، میں نے کیا عرض کیا، آیت کیا فرما رہی ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہم رکھیں گے. سارا نجران نے کیا کہا کہ اگر کل محمد اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، گھر والوں کے ساتھ آئیں مباہلہ مت کرنا، کیونکہ رسم اور رواج یہ ہے، خدا کی ریت یہی رہی ہے، خدا کی سنت یہی ہے، خدا کا طور طریقہ یہ رہا ہے کہ نور نبوت کو اس نبی کے گھر والوں کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے. آدم کا نور نبوت حابیل کے ذریعے پھیلنا تھا، شہید ہو گئے، جناب شیس ملے، جناب شیس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور ہر نبی کا بیٹا اس کی نور نبوت کو لے کر آگے بڑھتا تھا. ہر نبی کا بیٹا اس کی تعلیمات کو، اس کی حقیقی تعلیمات کو، اس کی روح کے کمال کو لے کر آگے بڑھتا تھا. رسول خدا کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو قرآن نے کہا ابناءنا و ابناکم، لہٰذا جو امام حسن امام حسین کو رسول خدا کا بیٹا نہ کہے وہ قرآن کی اس آیت کو ٹھکرا رہا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آئے جب ہم کہتے ہیں امام حسین کی ذات پڑھتا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، امام رضا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں مشہد مقدس کی طرف السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یہ رسول کے بیٹے کہاں سے ہوگا، یہ تو نواسے ہیں. تو اگر آپ رسول کا بیٹا نہیں مان رہے امام حسن امام حسین کی اولاد کو، تو آپ سورہ اتنا آتا ہے نا کل کوثر کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ آیا مباہلہ کو ٹھکرا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم. اور پھر جناب حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا رسول خدا نے. امام حسن نے انگلی پکڑی، پیچھے مادر گرامی سیدہ کونین صلوات اللہ وسلام علیہا، اور اس کے پیچھے کون، جناب امیر المومنین. اب آپ دیکھیں جس طرح سے آیت نے کہا تھا اسی طرح سے یہ قافلہ چلا اہل بیت عصمت و طہارت کا. کس شان سے کہ آگے رسالت ہے، بیچ میں عصمت ہے جناب سیدہ یعنی، اور سب سے آخر میں امامت یعنی جناب امیر. اب میں جملہ کہہ دوں شہزادی کونین کی بارگاہ میں ناقص سے جملہ ہدیہ کروں کہ دیکھیے ہم اس بی بی کی ذات کی حقیقت کو کیسے سمجھیں کہ ایک طرف سے رسالت نے جس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہو، دوسری طرف سے امامت نے پردہ ڈال رکھا ہو. ایک طرف سے رسالت نے پردہ ڈالا ہو، دوسری طرف سے امامت نے پردہ ڈالا ہو، اور اس بی بی کی حقیقت رسالت اور امامت کے درمیان محفوظ ہو. تو جس کی ایک طرف سے حفاظت رسالت کر رہی ہو، دوسری طرف سے حفاظت امامت کر رہی ہو، ہم اس بی بی کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگلی بات جو مباہلے کے سلسلے میں آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ یہ نصارہ نجران مسلسل آ کر رسول خدا سے گفتگو کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے. نہیں یا رسول اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. آتے تھے نماز کے بعد آتے ہوں گے، نماز سے پہلے آتے ہوں گے، مسجد نبوی میں آتے ہوں گے، ان اوقات میں آتے ہوں گے. کبھی جناب امیر ہوتے ہوں گے، دونوں شہزادے بھی کھیلتے ہوئے آ جاتے ہوں گے، جیسا کہ مورخین کی زبان ہے کہ دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آئے. اب وہ کھیلنے کا لفظ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو صحیح نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے مورخین نے یہی لکھا ہے کہ دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آئے. اب بھائی بقول ہمارے کسی بزرگ کے کہ بھائی نانا کی مسجد ہے، نانا کی رسالت ہے، یہ بچے چاہے مسجد میں کھیلیں چاہے نانا کی گود میں بیٹھیں. جب نانا کو اعتراض نہیں ہو رہا مسجد میں کھیلنے پر تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ تو بڑا ہمارے بزرگ نے بڑا اچھا جملہ یہ کہا امام حسن امام حسین کے لیے. بہرحال میں نے عرض کیا ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو کھیلنا امام کے لیے جائز نہیں ہے. امام کبھی بھی کسی لغو اور عبث کام میں مصروف نہیں رہتے. لیکن بہرحال جو مورخین کے الفاظ تھے وہ میں نے بتایا. تو یہ آتے ہوں گے گفتگو کرتے ہوں گے رسول خدا کے ساتھ، جناب امیر کو بھی دیکھتے ہوں گے، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی. بھائی مسجد میں تو دروازہ کھلتا تھا شہزادی کے گھر کا، اور ہمیشہ حسن حسین اپنے داد دادا کے ساتھ رہتے تھے. اب مولا کائنات ہمیشہ نماز میں حاضر ہوتے تھے. کیا وجہ ہے کہ جب مباہلے کے لیے چلے تو پھر عاقب نے کہا جو ان کا سردار تھا کہ محمد اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ مناظرہ مباہلہ مت کرنا. اور جب آئے تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ دیکھو یہ محمد آ رہے ہیں. لوگ جو اس کے ساتھ نصارہ نجران کے، انہوں نے پوچھا جب اپنے سرداروں سے یہ کون کون لوگ ہیں؟ کہا یہ محمد ہے.
ان کا ایک نواسا ہے بڑا والا نواسا ہے، اور جو گود میں چھوٹا نواسا ہے، بڑا نواسا انگلی پکڑ کے آ رہا ہے۔ محمد کے پیچھے جو خاتون برقع پوش معظمہ چل رہی ہے پورے وقار کے ساتھ، برقع پوش نقاب کے اندر حجاب ہے، مکمل حجاب میں، وہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا، کیونکہ خبر پھیل گئی تھی پورے مدینے میں کہ جناب مصطفیٰ آج مباہلے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو ان کی بیٹی کے پیچھے وہ ان کے چچا زاد بھائی ہے، داماد ہے، اور وہ ہے جس نے ان کی ہر موقع میں مدد کی ہے۔ تو یہ تو پہلے دیکھ چکے تھے مولا کائنات کو بھی، حسن حسین کو بھی، محمد مصطفیٰ کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ان کو دیکھ چکے تھے۔ پھر اس موقع پر کیوں ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا؟ کہا کہ ہم، پھر عاقب نے کہا انی واللہ انی لارا وجوہا، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر قسم دے اور اس پہاڑ سے کہیں کہ ہٹ جاؤ تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو حدیث قصہ کا جملہ ہے نا، کہ جب یہ 5 ہستیاں ایک جگہ پر ہوتی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی ذات میں سے وہ نور نکلتا ہے کہ اگر انسان صاحب بصیرت ہو تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور میں عاقب سے یہ کہوں گا نصارہ نجران سے کہ تم نور سیدہ کو نہیں دیکھ پائے، تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ معظمہ، عفیفہ مخدرہ، صاحب عصمت و حیا، صاحب طہارت و پاکیزگی، جناب سیدہ کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہ تشریف لا رہی ہیں۔ آگے سے جناب ختمی مرتبہ ہیں، اور دوسری طرف سے جناب امیر المومنین برقع پوش معظمہ کی صورت میں تشریف لائیں، مکمل حجاب کے ساتھ اپنے۔ سیدہ میں کس کی جرت کے سیدہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن نور سیدہ جب ان 4 ہستیوں کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر یہ نور آ کر کرتا کیا ہے؟ یہ نور مرکز رسالت ہے، یہ نور مرکز امامت ہے، یہ نور مرکز عصمت و طہارت ہے۔ تو حدیث قصہ کے اس جملے کے ذریعے مباہلے کے میدان کو سمجھیے۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اخذ ابی بیدہ بطرفی الکساء، میرے بابا نے چادر کے کونوں کو پکڑا، اور گفتگو آپ کو یاد ہے۔ اور پھر خدا نے کیا جواب دیا جب جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی رسالت موجود ہے، امامت موجود ہے، تسلسل امامت اور رسالت موجود ہے جناب حسنین علیہ السلام، لیکن پروردگار سیدہ کے ذریعے تعارف کروا رہا ہے۔ سیدہ کو ہمیشہ مرکز میں رہنا ہے، کیونکہ اگر سیدہ کے وجود مبارک و مقدس و منور کو ہٹا دیا جائے، رسالت آگے نہیں بڑھ سکتی، امامت کا سلسلہ نہیں چل سکتا، نور محمد مصطفیٰ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ سیدہ کے وجود کی حقیقت تھی جس نے مباہلے کے میدان میں آ کر نور پنجتن کو کامل کیا۔ مرکز جب تک ساتھ نہ ہو دائرہ اپنا اثر نہیں رکھتا۔ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ مرکز دائرہ نبوت و عصمت و رسالت ہے۔ اور پھر فخر رازی نے روایت لکھی، عجیب کیا روایت لکھی؟ روایت یہ لکھی کہ رسول خدا نے فرمایا واللہ لو لعنوا وباہلوا، اگر خدا کی قسم یہ ہم پر لعنت کرتے اور مباہلہ کرنے پر آ جاتے اور ہم پر کہتے خدایا ان پر لعنت بھیج پنجتن پر، نعوذ باللہ، لمسخوا قردۃ وخنازیر، یہ سب کے سب سور اور کتوں کی صورت میں تبدیل ہو جاتے، بندروں اور سوروں کی صورت میں تبدیل ہو جاتے۔ وَلَمَا حَالَ عَلَيْهِمْ حَوْلٌ، اور 1 سال نہیں گزرتا کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہتا، سب کو موت آ جاتی۔ آپ نے توجہ کی کہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنا، لعنت کرنا رسول خدا فرما رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، یہ واقعہ سنن ترمذی میں ہے، یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور یہ واقعہ اس طرح سے ملتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بعض مصنفین کو، محدثین کو نظر نہیں آیا، بعض کتابوں میں نہیں ہے کہ گئے وہ اور اپنے خانوادے کو لے کر گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ مباہلے کا واقعہ بھی ہوا تھا۔ جب مورخین بعض نجران کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پر مباہلے کا بھی واقعہ ہے۔ ارے بھائی، خداوند تبارک و تعالیٰ اتنے تمطراق کے ساتھ، اتنے کبکبے اور دبدبے کے ساتھ بمانگ دہل پنجتن کو میدان میں بھیج رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی رسالت خطر میں پڑی ہوئی ہے، رسول پروردگار عالم کی توحید خطرے میں ہے۔ جب پروردگار عالم نے ان کو سمجھایا اور نہیں سمجھ میں آیا تو تب اس نے پنجتن کو بھیجا۔ جب عیسیٰ کی رسالت کو بچانا ہو، جب خدا کی توحید کو بچانا ہو تو پنجتن میدان میں آتے ہیں، پنجتن کو بھیجا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی نسل کو بچانے کے لیے عقیدہ قرآنی یہ قرار پایا کہ ہمیشہ پنجتن سے مدد مانگتے رہیے، اور جو پنجتن سے مدد مانگنے کو شرک کہہ رہا ہے وہ پہلے خدا کے اس فعل کا جواب لائے کہ خدا نے کیوں پنجتن سے مدد مانگی، خدا نے کیوں پنجتن کو حکم دیا۔ بھائی آسمان سے بجلی آتی بھسم کر کے چلی آتی؟ خدا پنجتن سے
طریقہ سکھا رہا ہے کہ تم ان سے مدد مانگو، پر خداوند تبارک و تعالی رسول خدا کو حکم دے رہا ہے کہ پنجتن کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اور ہمارے کسی بزرگ عالم نے بہت اچھی بات کی، اس نے کہا کہ دیکھیے امام حسین کو گود میں لیا، امام حسن کی انگلی پکڑی۔ کسی نے کہا کہ حضور مولا کائنات کی گود میں چلے جاتے، سیدہ انگلی پکڑ کے لے کے جاتی، ماں باپ سے زیادہ کون ہے؟ کہا دنیا والے کہتے ہیں کہ نانا سے بہت محبت کرتے، ماں باپ سے بچہ محبت کرتا ہے، آ گیا۔ سیدہ نے کہا چلو تم بھی چلیں، لیکن رسول خدا نے آیت کی ترتیب کو لحاظ رکھا، ابناءنا و ابناکم۔ آیت نے سب سے پہلے بچوں کا ذکر کیا تھا، پھر عورتوں کا، پھر اس کے بعد مردوں کا۔ حضور مدینہ میں کتنی خواتین تھی، کوئی کتنی ازواج رسول خدا تھی، سب کے سب ازواج رسول کا ہم بہت احترام سے نام لیتے ہیں، کوئی ناروا لفظ نہیں نکال رہا ہے، کوئی توہین کا قصد نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے مدینہ میں اتنی ساری خواتین ہیں جن سے کسی نہ کسی سے رسول خدا کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، ان میں سے کسی کو لے کر نہیں گئے، کس کو لے کر گئے؟ جناب سیدہ کو لے کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی اس کی کہ جس کی لسان طہارت ہو، جس کی زبان پاک و پاکیزہ ہو، جس کی ذات میں طاقت یہ ہو کہ جب ہاتھ آسمان کی طرف جائیں لعنت کے لیے تو ادھر ہاتھ اٹھیں ادھر آسمان سے لعنت آ جائے، طاقت وہ ہو۔ خدا نے کہا کہ سیدہ کو لے کر جاؤ، خدا نے فاطمہ کا نام نہیں لیا، کہا اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ، جمع کا صیغہ تھا، اپنی عورتوں کو۔ رسول خدا ایک عورت کو لے کر گئے، کیوں؟ کیونکہ اپنی جو عورت جو رسالت سے بعنوان نبوت اور رسالت نسبت رکھتی ہو وہ فاطمہ زہرا ہے صرف۔ اگر بیٹی ہونے کا معنی ہوتا یہاں پر تو رسول خدا اپنی تمام ازواج کو لے کر چلتے، کیونکہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں۔ یہاں پر رسول خدا کے گھر کی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر بات ہو رہی ہے ان کی جو رسول خدا کے نور رسالت کے ساتھ، نور نبوت کے ساتھ نسبت رکھتے ہوں۔ رسول خدا بچوں کو مخاطب کرتے تھے مدینہ کے، کبھی کہتے ہوں گے رسول خدا ہمیں نہیں پتا، کہتے ہوں گے یقیناً بیٹا ادھر تو آنا، یہ سب بیٹے ہیں رسول خدا کے، ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کائنات کہتے ہوں بیٹا ادھر تو آنا، لے جاتے تمام بچوں کو، نہیں لے کر گئے۔ یعنی وہ بیٹے چاہیے کہ 6 سال کے ہمارے شہزادے، بڑے شہزادے ہمارے سبط اکبر حضرت امام مجتبیٰ 6 برس کے، امام حسین علیہ السلام 5 برس کے، 5 برس کا بچہ اور 6 برس کا بچہ وہ ہاتھ اٹھائے گا جب آسمان کی طرف خدا کا عذاب آ جائے گا۔ یہ طاقت ہے امام حسن امام حسین کی، 6 برس کے ہیں لیکن کائنات جنبش ابرو کی منتظر ہے۔ یہاں ہمارے امام ایسے ہیں، ہم ان شہزادوں کو اپنا شہزادہ مانتے ہیں، ہم ان آقازادوں کو اپنا آقازادہ مانتے ہیں۔ اور پھر رسول خدا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے گا، اذا دعوت فآمنوا، جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں سنو، میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت اللہ للعالمین صاحب خلق عظیم بشیرن و نذیرن، میرا لقب ہے، میں شہ لولاک لما خلقت الافلاک ہوں، تمام کی تمام نبوت میری وجہ سے ختم ہوئی ہے، آدم کے نور سے پہلے میرا نور بن چکا تھا، میں وہ ہوں۔ لیکن سیکھو مجھ سے آ کر، یہ جو تم بات کرتے ہو سنت نبوی کی، تو اس سنت کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جب رسول فرما رہے ہیں جب میں دعا مانگوں، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، تم آمین کہنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، فخر رازی کہہ رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں کہ تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر میں فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اذا دعوت فآمنوا، روایت نقل فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ جب رسول خدا یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے علی، فاطمہ، حسن، حسین، میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، تو اب مسلمانوں کے بارے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بغیر پنجتن کے صدقے کے دعا مانگتے کیسے ہیں، اور بغیر پنجتن کے صدقے کے بتصدق پنجتن ان کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ ارے جب آخری نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، تو ہم کو آپ کو کیا حق ہے کہنے کا ہم بنا پنجتن کے دعا مانگیں گے؟ پنجتن کو واسطہ قرار دینا خدا سے دعا کے دوران یہ سنت رسول خدا ہے۔ مباہلہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد مصالحت ہوئی، اور پھر رسول خدا نے کہا کہ اگر ہماری یمن والوں کے ساتھ جنگ ہوگی تو تم ہمیں 30 گھوڑے، 30 نیزے اور 30 زرہیں دو گے ادھار کے طور پہ، اور محمد مصطفیٰ ضامن ہے، وہ 30 زرہیں، 30 آرمر، 30 نیزے، یعنی جو ایک لمبا سا اسپیئر جسے کہتے ہیں وہ نیزے وہ تمہیں دیں گے، دو گے ہمیں، اور 30 گھوڑے ادھار پہ دو گے، اور ہم تمہیں یہ واپس لوٹائیں گے
ادھار ہے کیونکہ بورو کریں گے تم سے تیسری سے اگر یمن والوں سے ہماری جنگ ہوئی. اور رسول خدا نے فرمایا میں ضامن ہوں تمہیں لوٹاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ توجہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا ہے, جیت چکے ہیں مباہلے کو. مسلمان طاقت میں, یہ ہے اسلام. یہ جو ہماری آج کل کے مسلمان دکھتے ہیں آپ کو, چہرے پر داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے, ماتھے میں سجدے کے گٹے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ اگر ہندو بھی پیاس سے مر رہا ہے اس کو پانی پلاؤ. اسلام یہ ہے کہ اگر برابر میں ہندو, سکھ, عیسائی, جین مذہب کا رہتا ہے, اس کے گھر سے اس کی بہن, بیٹی, بیوی نکل رہی ہے تو مت گھور کے دیکھو, نظر نیچی کر لو. چھٹے امام نے کیا حکم دیا ہے کہ خواتین جب گزریں تو اپنے آپ کو پاک رکھو ان کے سلسلے میں, غلط نگاہ مت ڈالو, اس کے گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھو. خبردار پڑوسی تمہارا ہے, مولانا سکھ ہے, ارے مولانا ہندو ہے, پڑوسی تو کیا ہو گیا. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ پڑوسی کا حق ہے تم پر, پڑوسی کو خبردار کوئی تکلیف نہ دینا. کیا فرمایا؟ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کے سوئے وہ پھر مسلمان نہیں ہے, اس کا اسلام گیا, برباد ہو گیا, اکارت ہو گیا. تو یہ وہ دین ہے جو رسول خدا نے ہم کو سکھایا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تلوار اور ڈنڈا لے کے کہیں کلمہ پڑھو, یہ رسول خدا نے کہیں نہیں کیا. کہا کہ لوگوں کے دکھ درد بانٹو سماج کے. پڑوس میں کوئی بچہ رہتا ہے, مولانا ہندو ہے, یہ مولانا سکھ ہے, یہ جین ہے, یہ عیسائی ہے, یہ کرسچن, یہ ایتھیسٹ ہے, ملحد دہریے ہیں. ہم ان کی تکلیف کا کیوں خیال کریں؟ آپ کے نبی نے کہا ہے کہ تکلیف کا خیال کرو. اس کے گھر میں پانی نہیں ہے, پائپ لگا دیجئے, یہ لیجئے ٹنکیاں اپنے تمام کے تمام جو ٹینک ہیں آپ کے بھر لیجئے, وہ ہمارے گھر میں پانی آ رہا ہے. بجلی چلی گئی, اچھا ہمارے گھر سے کنیکشن لے لیے 2 گھنٹے کے لیے. آپ کی کوئی موت ہو گئی خدا نخواستہ, آپ اس کے پانی پہنچا دیجئے, چائے بنا کر بھجوا, جو چیز ہو سکتی ہے وہ کیجئے. اپنے ثقافتی امور کو دیکھ کر, کلچرل جو نارمز اور آپ کے میجر ہیں اس کو دیکھ کر آپ وہ کام کیجئے. انسان مدد پہنچائے دوسروں کو, یہ ہے اسلام کا ایک بہت بڑا پیغام. پاک رکھے, اگر ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, نان مسلم ہے, دوسری قوم کا ہے, اس کی بہن, بیٹی, بیوی کو اپنے گھر کی خواتین کی طرح عزت دے, نگاہ نیچی رکھ کے بات کرے. غلط چیز ہے یہ اگر دوسرے کے بیچارہ کوئی دوسرے ریلیجن سے ہم اس کے گھر والوں کا احترام نہ کریں. دوسروں کا بچہ ہے, احترام کیجئے. تو یہ سب چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. دیکھیے اب رسول خدا مباہلہ جیت چکے ہیں, اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں 30 گھوڑے, 30 نیزے اور 30 زرہیں تم ہمیں ادھار دو گے, بورو کریں گے تم سے, اور جب جنگ ختم ہو جائے گی ہم تمہیں لا کر واپس دے دیں گے. یہ ہے اسلام اور یہ ہے دین, یہ ہے رسول خدا. کہ ہم امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, وارث حقہ اور وارث برحق ہیں حضرت امیر المومنین, وارث برحق ہیں پنجتن پاک, وارث برحق ہیں 13 معصومین اور 11 ائمہ, اور وارث برحق ہیں 1,24,000 پیغمبر حضرت حجت ابن الحسن, ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا, اور عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مباہلے کی. امام زمانہ کی بارگاہ میں کیا ہے امام زمانہ؟ آپ کے دادا, آپ کے نانا, آپ کی مادر گرامی, آپ کے اجداد دونوں امام حسن امام حسین کی فتح کا دن ہے, آپ کی خوشی کا دن ہے. اور ہماری اوقات نہیں اتنی مولا کہ آپ سے گفتگو کر سکیں, لیکن جب بڑے متمول لوگ, نوابین, بادشاہان, سلاطین, شہنشاہوں کی کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھٹیا سے گھٹیا, حقیر سے حقیر نوکر تک کو نوازتے ہیں. تو یا امام زمانہ آج آپ کی خوشی کا دن ہے, عید مباہلہ کا, تو ہم سب کو وہ عیدی عطا کیجئے کہ جو آپ کے شایع نشان ہیں. انت کریم من اولاد الکرام. ہم اس دعا کے ساتھ حضرت حجت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.